تو معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرور کائنات ہیں۔ حضور علیہ السلام تو جو کچھ سرکار نے کیا کر سکتے تھے عام انسان کے لیے، وہ رستے جن پہ محبوب علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی وہ شاید ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور کے زمانہ نور میں ہی اللہ نے محبوب کے تربیت یافتہ ہی ایسے لوگ ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا یہ دیکھو نا، یہ پورے دور میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بنے ہوئے اور مکمل ان راہوں پر چل رہے ہیں جن راہوں کا تعین رسول رحمت نے کیا ہے، اور نہ صرف ان راہوں پر وہ چلے بلکہ لوگوں کے لیے انہوں نے مثالیں قائم کر دی کہ اس طرح بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ سالوں اور ایک زمانے کسی اور رستے کا مسافر ہو، لیکن جیسے ہی اسے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رستہ ملے تو پھر وہ دوبارہ کبھی پلٹ کے اپنے پچھلے رستے کو دیکھے ہی نہ، وہ پورے طور پر گامزن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صرف دو علامات جو صحابہ کی بالکل ابتدا میں بیان کی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے نا، ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے مزاج کو اس طرح کا بنا لیا ہے کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ریشم کی طرح وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ ہاں، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جب غیر سے لڑنا ہو، کفر سے مقابلہ ہو تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو زندگیاں ہیں، اہل بیت اطہار کا جو اسوہ نور ہے، یہ جادہ حق ہے، یہ ایسا کشادہ، ایسا صاف اور واضح رستہ ہے کہ جو اس رستے پہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا، اکتاہٹ کبھی نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں، بڑا لمبا سفر وہ طے کر لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا اتنی دور نکل آیا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات کے چلے۔ ہم نا وہ جی فلاں دانشور نے کہا تھا، فلاں ادیب نے جملہ لکھا تھا، فلاں آدمی یہ فرما رہے تھے، کیا بات ہے، کیا جملہ ہے، کیا شان ہے۔ بھئی آپ ضرور پڑھیں، حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے لینی چاہیے، پر آپ یقین کریں جو صحابہ اور اہل بیت کے رستوں پر چلتا ہے اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دائیں بائیں دیکھنا ہی نہیں پڑتا۔ ایسی خوبصورت زندگیاں، آسمان ہدایت کے ستارے، یہ لوگ کہ آپ چلے پیچھے۔ اصل میں نا اپنی غلطی بھی ماننی چاہیے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگا ہوں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے قوم کو کھل کے صحابہ کا ذکر سنایا ہی نہیں، اہل بیت اطہار کا تذکرہ سنایا ہی نہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنی ملت کو نہیں بتا سکا کہ حضرت خالد بن ولید کا طریقہ کیا تھا، طرز زندگی کیا تھا۔ یہ جو لوگ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں نا، اور اپنے بچوں کو بھی خوف زدہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بیٹا غربت بڑی آ گئی، حالات بڑے خراب ہو گئے، کاش میں نے انہیں مولا علی کی بات سنائی ہوتی، کاش۔ سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتا ہے، دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ سنایا ہی نہیں کہ مجھے
کہ بتائیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کون تھے؟ تو یہ اعتراض کرنا تو آسان ہے، تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب آپ نے کبھی ان کا ذکر چھیڑا ہی نہیں، آپ ان کا تذکرہ کیجئے نا جن کو حضور نے امین امت کہا، تو ہم نے ذکر نہیں چھیڑا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمایا حلال اور حرام کے سب سے زیادہ مسائل یہ جانتے ہیں، لیکن ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، ان پر کبھی باقاعدہ خطبہ ہوا ہی نہیں۔ حضرت زبیر بن عوام جیسے لوگ جن کو حضور نے فرمایا میرے حواری ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسی ہستیاں، حضرت عمار ابن یاسر جیسے حسین لوگ، ہم نے اعتراف کرنا چاہیے نا، ہم نے بتایا ہی نہیں، سنایا ہی نہیں۔ ان لوگوں کا حسن اس سے تھے، یعنی حج کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، لوگ ان سے فتویٰ لیتے تھے، ہم نے تذکرہ ہی نہیں چھیڑا کبھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صالح آدمی، نیک آدمی، ایسے ایسے لوگ جن کی فضیلتیں اتنی اعلیٰ ہیں، شان، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود، پتلی ٹانگیں تھیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھ رہے تھے تو کچھ نوجوانوں نے ان کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کے دل لگی کی، تو محبوب نے فرمایا تم اس بندے کی قدر نہیں جانتے، یہ تو قیامت میں راز کھلے گا یہ کس شان والا آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت ابی بن کعب کی شان کیا ہے، وہ کس پائے کے قاری قرآن ہے۔ لیکن چونکہ اعتراف کرتا ہوں ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم زندگیوں سے اس طرح سے قوم کو آشنا نہیں کیا جو ہماری ذمہ داری تھی۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، زندگی سنوارنے کے لیے، رحم دلی پیدا کرنے کے لیے، مال اور دولت اس کا حقیقی مصرف کیا ہے یہ سمجھنے کے، مخلوق خدا کے ساتھ ایک مومن کا رویہ اس کو سمجھنے کے لیے، اور زندگی کو کیسے سمیٹ کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ محتاط انداز میں قدم آگے بڑھانا ہے، یہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے سیکھے۔ بہت تذکرہ ملے گا آپ کو کتب سیرت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عظیم پروقار اور مضبوط خلافت سیدنا عمر فاروق نے کی۔ اسلامی حدود کو 24 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا، بہت ساری فتوحات ہوئیں، لیکن آپ کبھی تاریخ کے ورق الٹ کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مضبوط خلافت حضرت عمر نے کر کے دکھائی ہے نا، یہ مضبوط خلافت انہیں دی سیدنا صدیق اکبر نے۔ وہ جو فتنے سر اٹھا رہے تھے ان کا سر وقت پہ کچل دیا، جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ ساری وقت پر سیدنا ابوبکر صدیق نے ختم کر دی، ایک بہترین نظام خلافت بنا کر جناب عمر کو دیا۔ اب انہوں نے چلانا تھا، انہوں نے بھی کمال کر کے چلایا، کچھ چیزوں میں بڑے ہی رسیلے تھے، سجیلے تھے سیدنا صدیق اکبر، بڑے سمجھدار تھے، معاملہ فہم تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے۔ ایک تو لوگوں کا خیال ہے مال کمانا فن ہے، لوگ سائیڈ بزنس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کامیاب چل رہا ہے اس سے جا کے گزارش کرتے ہیں کہ یار مجھے بھی شامل کر لیں، پھر دیکھتے ہیں آج کل کون سا کاروبار ٹھیک ہے اس کاروبار میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے پیسے کمانا فن ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ کمانا بھی فن ہے پر خرچ کرنا اس سے بڑا فن ہے، یعنی کہاں لگانا ہے، کس ترتیب سے لگانا ہے، بندہ کنجوسی سے بھی بچے اور اسراف بھی نہ ہو، اور وہ مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ بھی فن۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے محنت سے کمایا ہے، آپ کے پاس حلال کا ہے، جائز ہے، ایک ایک روپیہ جائز ہے، پھر بھی مالک آپ نہیں، کیونکہ مالک ہوتے تو حساب تو نہ دینا پڑتا، مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا۔ لیکن یہ جو ہمارے پاس ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا. اور صحیح بخاری میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں قیامت میں اللہ یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے تھا اور یہ کہاں کیا تھا. چونکہ ہم مالک حقیقی کمانے, میں نے کہا جائز طریقے سے کمانے کے بعد بھی ہم اس کے حقیقی مالک, جو کہ مالک اللہ ہے, تو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا. حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ کمال طریقے سے کمایا اور اس طرح خرچ کیا کہ خرچ کر کے اللہ کو بھی راضی کر لیا, اللہ کے رسول کو بھی راضی کر لیا. یہ بڑا کمال ہے. یہاں علماء تشریف فرما ہے, حضور کی خدمت میں ایک صحابی نے کہا تھا میں سارا ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں, تو نبی کریم نے منع کر دیا. میرے بچے کسی اور کی طرف دیکھتے رہے. سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع. حضرت ثابت بن قیس نے بھی کہا تو حضور نے منع کیا. حضرت کعب بن مالک نے بھی توبہ قبول ہونے پہ کہا تو حضور نے منع فرمایا. حضرت ابو لبابہ نے توبہ قبول ہونے پہ عرض کی حضور سارا خرچ کرنا ہے. چلیں ان کا مطالعہ زیادہ ہے, وہ شاید کچھ اور نام بھی پیش کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل مال, ایک موقع پہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی کہا تو فرمایا چوتھا حصہ دو, باقی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دو, وہ بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو یہ درست نہیں ہے. حضور سارا قبول نہیں فرماتے, منع فرما دیتے, قربان جائیں. یہ صدیق اکبر ہے, یہ اس طرح سے اتار کے لے آئے, یہ سارا ہی لے آئے. باقیوں کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ آپ چوتھا حصہ لائیے, 3 حصے گھر میں رکھیے, سارا نہ لائیے, قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ صدیق اکبر ہیں, لائے بھی سارا ہے, قبول بھی سارا ہی ہو گیا ہے. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار, 1-2 بار نہیں, لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار, اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کئی ہزار دینار تھے گھر میں پڑے ہوئے, اور ہجرت کے لیے حضور کے ساتھ جانا ہے. تو ذرا انتظام کرنا دیکھیے. اپنے بیٹے سے کہا کہ سارا دن کفار کی باتوں پر نظر رکھنا, شام میں غار ثور میں آ کے بتانا. یہ انتظامات دیکھیے, یہ ہجرت ہو رہی ہے, یہ بظاہر ایمرجنسی ہے, یہ مشکل حالات ہیں. اس طرح کی مشکلات میں, اس طرح کی ایمرجنسی میں اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے. بیٹے سے کہا سارا دن خبر رکھنا اور رات کو آ کے غار ثور میں اطلاع دینا. غلام سے کہا کہ سارا دن بکریاں سائیڈوں پہ چلانا, شام ہو جائے تو ذرا غار کے قریب لے آنا, حضور کو تازہ دودھ ملنا چاہیے. بیٹی سے کہا کہ بیٹا شام ہو جائے, حاجی نا وہ چلے جاتے ہیں, کئی انتظامات کرتے ہیں, صبح 2-3 پانی کی بوتلیں ساتھ لیں اور ذرا جلدی جلدی گئے دھوپ نکلنے سے پہلے, اور جب غار ثور سے واپس آتے ہیں تو پھر وہ اپنی کرامات بھی سناتے ہیں کہ میں پہنچ گیا اور میں اتنے منٹ میں کیا اور میں اتنی جلدی. چلے اچھی بات ہے, آپ سنائیے, کوئی حرج نہیں. حالانکہ اب رستے بھی بن گئے اور رستے میں 2-4 جگہ سستانے کا بندوبست بھی ہے, کھانے پینے کا انتظام بھی ہے, آپ جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں. اس خاتون کا اندازہ کرتے ہیں جو رات کو جاتی تھی, لوگ سو جاتی تھی اور اس طرح جاتی تھی کہ رستہ بھی نہیں تھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق, والد کا حکم ہے کہ تازہ کھانا محبوب کو پہنچانا ہے. یہ بندوبست دیکھیے, کئی ہزار دینار گھر میں موجود تھے جب ہجرت کے لیے جا رہے, وہ سارے ساتھ لے لیے. لٹایا راہ حق میں گھر, وہ سارے لے لیے. اور والد نابینا ہے, جناب اسماء سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال کے اوپر اس کے بوریا ڈال دینا, اور اگر والد پوچھے زیادہ پیسے تو نہیں لے گئے تو ان کا ہاتھ لگوا دینا, انہیں محسوس ہو کہ رقم یہی ہے.
اور اگر والد پوچھے زیادہ پیسے تو نہیں لے گئے تو ان کا ہاتھ لگوا دینا، انہیں محسوس ہو کہ رقم یہی ہے۔ اس دن بھی سارے ہی ساتھ لے گئے۔ فرماتے ہیں اس امت کے پہلے صوفی کا نام بھی سیدنا صدیق اکبر ہی ہے۔ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جواب تو یہ تھا نا کہ سارا لے آیا ہوں، لیکن حضرت صدیق اکبر صوفی ہے نا، عرض کرنے لگے حضور گھر اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، بھرا ہوا ہے گھر میرا، بھرا ہوا گھر اللہ اور اس کا رسول موجود ہے، رب رسول کا نام ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ دیکھیے خرچ کرنا بھی ایک کمال ہے، یعنی آپ خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ پھر ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا۔ غریب سیانے نہیں ہوتے، چونکہ عقل مند ہونے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے کہ جی گھر دانے وہ کملے بھی سیانے، یعنی کہ جس کے باولا بھی ہونا تو وہ سیانا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ مالدار آدمی مفتی بھی وہ خود ہی ہوتا ہے، لیکچرار بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو بہت ساری نصیحتیں کرتا ہے، آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کی خوبی کیا ہے؟ اس کے پاس تو وہ دیتا ہے۔ وہ تو کئی مالدار تو اللہ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں وہ مشورے دے دے کے پریشان کر دیتے ہیں، اتنے زیادہ مشورے۔ غریب سمجھدار نہیں ہوتا، وہ غلطیاں کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، کیونکہ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے بھی دولت بھی۔ غریب بہت ساری کمزوریاں کمیاں دکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، غالباً حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا تھا حضور میں اپنے غلام کو کتنا کو معاف کروں ایک دن میں؟ تو محبوب نے فرمایا 70 دفعہ تو معاف کرنا چاہیے ایک دن میں۔ بڑا مشکل کام ہے، 7 دفعہ نہیں معافی دیتے لوگ۔ یہ کہ مخلوق سے پیار، اللہ کے بندوں سے محبت، یعنی انہیں پتا چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جا رہی، یہ معاملہ تھا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا اور اس طرح سے مہنگے داموں خریدنا اور آزاد کرنا، یہ بڑا انوکھا کام تھا۔ آپ قرآن مجید کا 30واں پارہ پڑھیے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابوبکر صدیق پر کوئی احسان لگتا ہے بلال حبشی کا، ورنہ اتنے بڑے پیسے مفسرین نے لکھا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنے سارے پیسے خرچ کر کے غلام کو آزاد کرانا سمجھ میں نہیں آتا، لگتا ہے ان پر کوئی احسان ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کوئی احسان نہیں، وہ تو رب کی رضا چاہتے ہیں۔ بھائی مخلوق سے محبت محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کے والد نے آپ سے کہا بھی، اور صرف حضرت بلال حبشی کو نہیں خریدا، کئی غلاموں کو خریدا۔ والد نے کہا بھی کہ بلال آپ کچھ ایسے لوگوں کو خریدیں جو بعد میں آپ کا احسان مانتے ہوئے آپ کے کام بھی آئیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میں جو کر رہا ہوں رب کی رضا کے لیے، ورنہ اس پر تھوڑی معنویت پیدا کی زندگی میں، معنویت۔ یعنی 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، تو حضرت عمر فرماتے 3 دن ہوئے تھے ابھی ان کے وصال کو، تو 2-3 بچیاں چھوٹی چھوٹی روتی ہوئی آئیں اور مجھ سے آن کر کے کہنے لگی کہ آپ خلیفہ بنے ہیں۔ میں نے کہا میری ڈیوٹی لگی ہے۔ تو کہنے لگی چلیے پھر عصر کے بعد ابوبکر صدیق ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے ان سے کہا بیٹا آپ کے گھر کس لیے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارا نا بھائی کوئی نہیں اور ہم یتیم ہیں، والد بھی انتقال کر گئے، ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں۔ جناب صدیق اکبر روز آتے تھے اور بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ پی لیتی تھی، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی۔ 3 دن ہو گئے ان کے وصال کو، میری بہنیں اور میری اماں روتی ہیں، بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟
پتہ چلا ہے آپ امیر المومنین بنے ہیں تو چلیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق اٹھے اور داڑھی مبارک پر آنسوں کے قطرے گرنے لگے، فرمانے لگے بیٹا مجھے تمہارے گھر کا نہیں پتا، تم آگے آگے چلو میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ ابھی گلی سے گزر ہی رہے تھے کہ ایک صحابی ملے، کہا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں روتے ہوئے؟ تو جناب سیدنا عمر فرمانے لگے یار یہ ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ ہی بڑا مشکل کر گئے، کتنا مشکل رستہ بنا گئے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل دیکھیے نا کس ترتیب سے مخلوق خدا کا پیار ہے کہ خاتون ہے اور گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، اور امیر المومنین جا کے جھاڑو دے رہے ہیں کسی کے گھر میں۔ لوگوں کو آج ملتا ہی نہیں کہ بھلا ہم خدمت کریں تو کہاں سے شروع کریں، وہ جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، پانی بھر کے لا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ او بھائیو، ان لوگوں سے رستے پوچھو، اپنے لیے اہداف کا تعین کرو۔ یہ کشادہ رستے دے رہے ہیں، غیر مبہم اور واضح رستے دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح کر کے آنا، یہ رستہ ہے اس کے قرب کے پانے کا۔ لیکن اگر مزاج اس طرح کا ہوگا تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ اگر طبیعت اس طرح کی ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی اور تقوی کا مزاج بنا لیتے ہیں، وہ کبھی کبھی نیکی نہیں کرتے، نیکی ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے اور بڑی سہولت سے ان سے نیکی ہوتی ہے، مزاج کے نیک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ خود ہی طے کر لیتے ہیں جی نہیں میں دنیا دار ہوں۔ حضرت میں کیسے آپ کو بتاؤں، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا دین میں تو کوئی دنیا داری نہیں، اس کے حلال کمانا تو دین ہے۔ سچا تاجر تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے کس کو دنیا بنا لیا ہے؟ ہاں آپ بددیانتی نہ کیجیے، یہ دنیا داری ہے، جھوٹ نہ بولیے، یہ دنیا داری ہے، دھوکہ نہ دیجیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا داری کے عرف میں آج کل غلط طریقہ اختیار کر کے کسی چیز کا حصول کرنا، یہ تو دنیا داری ہے۔ لیکن آپ سراپا نیکی بنیے، مزاج نیکی والا ہو، طبیعت نیکی والی ہو۔ نیکیاں تو ہر روز انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں، دین نے تو ہر وقت خیر کرنے کا کہا ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا کہا ہے۔ مزاج نیکی کا ہو، طبیعت نیکی کی ہو، ارادہ نیکی کا ہو، حسن نیت کے ساتھ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہو تو اس کی، لیکن اگر ارادہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لوگوں نے بعض نیکیاں بعض چیزیں اپنے حساب سے طے کر لی ہیں، وہ اپنے حساب سے نیکی کرتے رہتے ہیں، اپنی ترتیب کے حساب سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کیجیے اس کام کو، کوئی منع نہیں کرتا۔ اور بعض ایسی لوگوں چیزوں کو بھی لوگ نیکی بناتے ہیں جس کو ترجیحاً بعد میں ہونا چاہیے تھا، اور ترجیح فرائض کو واجبات کو دینا چاہیے تھی۔ اپنے حساب سے لوگ نیکیوں کو طے کرتے ہیں، لیکن جن کا مزاج پرہیزگاری والا ہونا، یعنی حضور نے فرمایا، یہ دیکھیے گا ذرا، فرمایا آج جنازے میں شرکت کس کس نے کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، میں آج جنازے میں گیا تھا۔ بھئی آج مسکین کو کھانا کس کس نے کھلایا؟ یا رسول اللہ یہ توفیق بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ حضور نے پوچھا آج نفلی روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے توفیق عطا فرمائی۔ آپ بات کو سمجھیں، اس کے لیے وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نیک بننا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھ دیا نیکی کیا ہے۔ مجھے بتائیے نماز فرض ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ سب کو پتہ ہے فرض ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اس کے لیے کیا ماسٹر کی ڈگری ہونا ضروری ہے؟ سب کو پتہ نہیں۔ حلال حرام کی طبیعت تو تمیز تو انسان کے مزاج میں ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کا ایم فل کا اسکالر ہونا ضروری نہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں جاب کر رہا ہوں، اس میں یہ چیز میرے لیے حلال ہے اور یہ میرے لیے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھئی آنکھوں میں پٹھی باندھ لینا، جھوٹی تسلیاں دینا، اپنے آپ کو دیتے رہے، گزارا کرتے رہے۔ ہر آدمی نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل رکھی ہوتی ہے، رکھے، لیکن نیکی کا مزاج انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، وہ نیکی کرے۔ یا رسول اللہ میں نے نفلی روزہ بھی رکھا ہے، مسکین کو کھانا
انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے وہ نیکی کرے. یا رسول اللہ میں نے نفلی روزہ بھی رکھا ہے, مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے, جنازہ بھی پڑھا ہے. تو بھائی جناب صدیق اکبر کی سیرت سے سیکھیے. مال کے خرچ کرنے کا کمال اپنی زندگی میں پیدا کیجیے, خرچ کرنے کا فن اپنی زندگی میں. مجھ سے ناراض نہ ہونا, ہمارے ہاں نا والدین پر خرچ کر کے بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی کو آج میں نے کرایا. تو بھائی آپ کے ابا جی تھے, آپ نہیں کرانا تھا. بات سمجھ رہے, یہ بتانے والی بات ہے. ابا جی آپ کے ہیں تو کس نے کرانا تھا؟ نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے میرے والد میرا مال مانگتے ہیں. تو شارحین حدیث نے لکھا اس کا اپنا کمایا ہوا, ابا جی مانگتے ہیں. تو حضور نے جواب کیا دیا؟ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, مانگنے کی کیا بات ہوئی. تو خرچ کرنے کا فن زندگی میں سیکھیے. اگر آپ تھوڑا سا خرچ کر کے ماں باپ کو راضی کر سکتے ہیں, آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں, تو اس فن کو سیکھیے, اس پر عمل کیجیے. اور دوسرا میرے عزیز, مخلوق خدا سے خدمت کیجیے تو اللہ کی رضا کے لیے. بندوں کے شکریہ کا مزاج ان کے لیے تو ظاہر ہے اور طرح کا لوگوں کا. آپ گدے ہوئے ہوں, آپ کی طبیعت ہو, یعنی جو نیکی بھی آپ کو ملے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لینا, اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے. نیکیاں اکٹھی کرتے رہو. تو صحابہ کی زندگیاں کشادہ رستوں کا پتہ دیتی ہیں, صاف ستھرے رستوں کا تعین ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کدھر جائیں اور کس طرح چلیں, تو بھائی ادھر آؤ اور اس طرح چلو. جو رستہ ان لوگوں کا ہے, تیرے غلاموں نجات کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, اس رستے پہ چلیے. صحابہ اور اہل بیت کے طریقوں پر عمل کیجیے. اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہمیں ان سے سیکھنا ہے, ان کی ڈگریاں نہیں سمجھ آئی مسئلے کی. ٹیچر آیا نا کلاس میں پڑھانے کے لیے, بات ختم کرنے لگا تھا تو ایک بات ذہن میں آ گئی, میں نے کہا کر دوں. ٹیچر آئے نا, چلیں آپ سمجھ لیں کہ فرسٹ ایئر کی کلاس بیٹھی تھی, تو ٹیچر نے آ کے کہا اردو کی کتابیں نکالیے. تو اردو کے ٹیچر آئے تو اب ایک صاحب اٹھ کے پوچھیں ان سے کہ سر آپ پڑھانے کے لیے آئے ہیں تو آپ ایم اے اردو ہیں, اور اگر آپ ایم اے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ایم فل کیا ہوا ہے آپ نے, اور اگر آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے تو یہ بتائیے آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش. میرا خیال ہے ٹیچر ہاتھ باندھ کے سوالوں کے جواب دے گا تو کہے گا تو نکلنا کلاس سے پہلے. بات اللہ کے بندے, یہ مجھ سے پرنسپل سوال کرے تیرا حق نہیں بنتا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیرا حق, یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا تو کون ہے, تو شاگرد ہے. پرنسپل سوال کرے تیرا حق نہیں بنتا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیرا حق, یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا تو کون ہے, تو شاگرد ہے. پرنسپل سوال کرے تیرا حق نہیں بنتا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیرا حق, یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا تو کون ہے, تو شاگرد. کشادہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما. جناب سیدنا صدیق میں غلاموں کا نذرانہ قبول فرما.
ان کے رستوں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق